بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر معذور تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اماں نے غربت کی وجہ سے میری شادی نبیل کے ساتھ کر دی، تو نبیل نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی، تاکہ اس کے بعد مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کچھ عرصہ بعد نبیل کا انتقال ہو گیا، تو سسرال والوں نے ظلم شروع کر دیے۔ کہنے لگے بی اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور جاؤ، تمہیں جائیداد کے کاغذ لے آئی تو وہ ہنسنے لگے۔ اگلے دن ہم عدالت چلے گئے، میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب جج نے کاغذات دیکھ صفیہ، آج کل کا جیسا دور چل رہا ہے نا، تیرے لیے اچھا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جہاں میں کہہ رہی ہوں شادی کر لی۔ اگر وہ معذور بھی ہے تو کیا ہوا، اس کے پاس اچھی خاصی جائیداد ہے، کم از کم میں سکون سے مر تو سکوں گی۔ میرے دل میں یہ تو نہیں ہوگا کہ میری بیٹی کسی محفوظ ہاتھ میں نہیں ہے۔ فاطمہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ صفیہ کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو صرف ایک مجبور ماں کے حصے میں آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور سانسیں جیسے سینے میں اٹک رہی تھی۔ صفیہ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر پتھر سی ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو اس طرح محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر بس خاموشی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں جکڑ لیا، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے دل میں بے شمار خیالات ایک ساتھ شور مچا رہے تھے، مگر اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اپنی پوری زندگی صرف اس کے لیے گزاری ہے، اور اب جب وہ اتنی کمزور اور بیمار ہو چکی ہے تو اس کی سب سے بڑی فکر بھی صفیہ ہی ہے۔ یہی سوچ اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے انکار کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا جو اسے اس فیصلے سے دور بھگا رہا تھا۔ صفیہ نے کبھی اونچے خواب نہیں دیکھے تھے، اس نے کبھی کسی شہزادے کا انتظار نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے زندگی سے کوئی بڑی خواہش مانگی تھی۔ وہ بس ایک سادہ سی زندگی چاہتی تھی، جہاں اسے عزت ملے، جہاں اسے 2 وقت کی روٹی ملے، جہاں وہ سکون سے سانس لے سکے۔ مگر اس کے ارد گرد کی دنیا نے اسے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ پڑوس کی لڑکیاں جب اس کے حسن کے قصے کرتی تھیں تو وہ بس ہلکا سا مسکرا دیتی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ امید ضرور جاگتی تھی، شاید اس سے بھی ایک اچھا جیون ساتھی مل جائے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور یہ امید بھی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ جو لوگ بھی رشتہ لے کر آتے وہ گھر کی خستہ حالت دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے جاتے تھے۔ ان کے چہروں پر لکھی ناگواری صفیہ کے دل کو چیر دیتی تھی۔ اسے ایسے لگتا جیسے وہ کوئی بوجھ ہے جو ہر دروازے سے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ جہیز کے مطالبے اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں کی بیماری اور گھر کی غربت نے ان دونوں کو ایسے جکڑ رکھا تھا کہ کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ فاطمہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی جھریاں اس کی فکر کی گواہی دیتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتی رہتی اور صفیہ کو سوتا دیکھ کر خاموشی سے آنسو بہاتی تھی، جیسے وہ اپنے رب سے کوئی معجزہ مانگ رہی ہو۔ پھر ایک دن اچانک جیسے اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی۔ جب رشتے والی نے ان کے دروازے پر دستک دی، اس کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی مبارک دی اور فاطمہ کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگ اٹھی۔ صفیہ بھی چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے وہ کسی فیصلے کے دہانے پر کھڑی ہو۔ رشتے والی نے لڑکی کی جائیداد کا ذکر کیا، اس کے گھر کا حال بتایا، ہر وہ بات کی جو سن کر ایک ماں کا دل مطمئن ہو سکتا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ صفیہ خاموشی سے سب سنتی رہی، مگر اس کے دل میں سوال بار بار اٹھ رہا تھا،
آخر اس لڑکے میں کیا بات ہے جو ابھی تک چھپی ہوئی ہے؟ جب رشتے والی نے آخر کار سر جھکا کر وہ بات کہی تو جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے کہا، لڑکا معذور ہے اور اکثر بیمار رہتا ہے۔ وہ صرف اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کی باتوں میں ہمدردی تھی اور یقین دہانی تھی کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور صفیہ کو ہر طرح کی سہولت دے گا، مگر ازدواجی زندگی کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا۔ یہ الفاظ صفیہ کے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح گرے تھے۔ اس کے اندر جو تھوڑی سی امید باقی تھی وہ بھی بکھر گئی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے خوابوں کا چھوٹا سا گھر بھی زمین بوس ہو گیا ہو۔ رشتے والی کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فاطمہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر اس کے اندر ایک فیصلہ پہلے ہی جنم لے چکا تھا۔ اس نے اپنے صفیہ کو اپنے پاس بلایا اور نرم لہجے میں اس سے بات کرنا شروع کی۔ اس کے ہر لفظ میں التجا تھی اور ہر سانس میں بے بسی۔ صفیہ اس کی باتیں سنتی رہی، مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی اس کے لیے ایک قید سے کم نہیں ہوگی۔ وہ اپنی زندگی پہلے ہی ایک بیمار ماں کے سہارے گزار چکی تھی۔ اب اسے ایک ایسے رشتے میں بندھنا تھا جہاں وہ خود ایک بوجھ بن کر رہ جائے گی۔ اس نے کبھی ایسی زندگی کا خواب نہیں دیکھا تھا جہاں محبت نہ ہو، جہاں امید نہ ہو، جہاں صرف ذمہ داری کا بوجھ ہو۔ فاطمہ کے بار بار اصرار نے آخر کار اس کے صبر کا بند توڑ دیا۔ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، وہ اکیلی زندگی گزار لے گی، مگر اپنے آپ کو اس رشتے میں نہیں باندھے گی جہاں اس کا وجود صرف ایک فرض بن کر رہ جائے۔ فاطمہ اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی، جیسے اس نے کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ صفیہ اس طرح انکار کرے گی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور حیرت دونوں تھے۔ آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب شاید صفیہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ گھر کی فضا ایک بار پھر بوجھل ہو گئی اور دونوں ماں بیٹی اپنی سوچوں میں گم خاموش بیٹھی تھی، جیسے وقت ان کے درمیان کہیں رک سا گیا ہو۔ فاطمہ نے اس دن کے بعد جیسے اپنی ساری ہمت جمع کر لی تھی۔ وہ صفیہ کے سامنے بار بار وہی بات دہراتی رہی تھی، بیٹی یہ دنیا بہت سخت ہے، اکیلی لڑکی کو کوئی جینے نہیں دیتا، تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، لوگ تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گی، میرے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو سیدھا صفیہ کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ ہر رات اپنی ماں کو کھانستے ہوئے دیکھتی، اس کی کمزور ہوتی سانسیں اسے خوفزدہ کر دیتی۔ فاطمہ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی تھی، مجھے بس تمہاری فکر ہے، اگر تم کسی کے سہارے میں چلی جاؤ تو میں سکون سے آنکھیں بند کر سکوں گی۔ صفیہ کا دل ان باتوں سے بوجھل ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کا ہر لفظ سچائی پر مبنی ہے۔ ایک دن فاطمہ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بہت روئی اور اس کے آنسو صفیہ کے دل کو نرم کر گئے تھے۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا، جس پر بیماری اور فکر کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اسی لمحے اس نے خاموشی سے ہار مان لی۔ اس نے اپنی خواہشات کو اپنے دل میں دفن کر دیا، سر جھکا کر اس رشتے کے لیے ہاں کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی آخری خواہش جو جھٹلانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ شادی بہت سادہ انداز میں ہوئی، نہ کوئی بڑی تقریب اور نہ ہی کوئی خاص رونق، مگر فاطمہ کے چہرے پر عجیب سی تسلی تھی، جیسے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ صفیہ کا دل بوجھل تھا، مگر اس کے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی رکھی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ نبیل کے گھر پہنچی تو وہ گھر واقعی بہت بڑا اور خوبصورت تھا، صاف ستھرا، ہر سہولت سے آراستہ، مگر اس کی خوبصورتی میں ایک عجیب سی ویرانی بھی تھی، جیسے اس گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں اپنائیت ختم ہو چکی ہو۔ نبیل ایک کمرے میں بستر پر نیم دراز تھا۔ اس کا چہرہ سرد تھا اور آنکھوں میں تھکن اور اداسی چھلک رہی تھی۔ وہ کمزور آواز میں بات کرتا تھا، اس کی حرکات سے صاف ظاہر ہوتا کہ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہے۔
صفیہ نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ہمدردی سی جاگی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کی اپنی زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ نبیل کے بہن بھائیوں کا رویہ شروع سے ہی عجیب تھا۔ وہ اس شادی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، اکثر طنزیہ انداز میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے صفیہ کو دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کی، ہنسی دبانے کی کوشش کی، جیسے انہیں یقین ہو کہ یہ لڑکی چند دنوں کی مہمان ہے۔ مگر صفیہ نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت نبیل کے کمرے میں گزارتی تھی۔ وہ اس کے لیے وقت پر دوائیں لاتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے کمرے کی صاف ستھرائی کرتی، کبھی وہ اس کے سر کی مالش کرتی، کبھی اس کے کپڑے تبدیل کرتی۔ نبیل شروع میں خاموش رہتا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی آنے لگی، جیسے اسے پہلی بار کسی سے سچی توجہ ملی ہو۔ صفیہ کی یہ خدمت صرف فرض نہیں تھا، بلکہ اس میں خلوص شامل تھا۔ وہ نبیل کے چھوٹے چھوٹے اشاروں کو بھی سمجھنے لگی تھی۔ اگر اسے پانی چاہیے ہوتا تو وہ پہلے ہی گلاس اس کے سامنے رکھ دیتی، اگر اسے تکلیف ہوتی تو وہ فوراً اس کے پاس آ جاتی۔ راتوں کو بھی وہ کئی بار اٹھ کر اس کا حال دیکھتی رہتی، کہیں اسے بخار تو نہیں، کہیں اسے سانس لینے میں دشواری تو نہیں۔ نبیل کبھی کبھی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا اور دھیمی آواز میں پوچھتا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تو صفیہ مسکرا کر کہتی، آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی خدمت میرا فرض ہے۔ اس کے یہ سادہ الفاظ نبیل کے دل کی گہرائی تک اتر جاتے۔ وہ پہلی بار خود کو کسی کے لیے اہم محسوس کرنے لگا تھا۔ ادھر نبیل کے بہن بھائیوں کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، اس کی خدمت ایک اجنبی لڑکی اس خلوص سے کر رہی ہے جو انہوں نے کبھی نہیں کی۔ انہیں صفیہ کی یہ لگن کھٹکنے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ کبھی اس کے کام میں نقص نکالتے اور کبھی اس پر طنز کرتے تھے کہ وہ صرف دولت کے لیے یہاں آئی ہے، مگر صفیہ نے ان سب باتوں کو برداشت کیا اور اپنے کام میں لگی رہی۔ نبیل یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں صفیہ کے لیے عزت اور محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جان گیا کہ یہ لڑکی صرف نام کی بیوی نہیں، بلکہ اس کی سچی ساتھی ہے۔ ایک رات جب نبیل کی طبیعت بہت خراب تھی اور صفیہ پوری رات اس کے پاس بیٹھی اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، تو نبیل نے کمزور آواز میں اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم نے مجھے وہ عزت دی جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملی۔ میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ صفیہ نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر نبیل نے اپنی وکیل کو بلوا لیا اور چند دنوں میں اس نے اپنی ساری جائیداد صفیہ کے نام کر دی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے چپکے سے کیا تھا، مگر گھر والوں کو جب اس بات کا اندازہ ہوا تو ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ ان کے دلوں میں لالچ اور غصہ دونوں بھر گئے تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ نبیل کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اس کا جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا اور سانسیں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ صفیہ اس کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نبیل نے آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی سانسیں رک گئیں۔ صفیہ کے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر اس کے دل میں یہ تسلی بھی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا تھا، اسے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیا۔ نبیل کی موت کے بعد بہن بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ جمانے کے لیے صفیہ کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ تب صفیہ نے انصاف حاصل کرنے کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت کا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر صفیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد مکمل سناٹا چھا گیا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں وہ کاغذات تھے جنہیں وہ آخری امید سمجھ کر یہاں لائی تھی۔ سسرال والوں کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں پہلے سے ہی نتیجے کا علم ہو۔ جج نے جب کاغذات اپنے ہاتھ میں لیے بغور پڑھنا شروع کیے
تو صفیہ کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار جج کے چہرے پر جا کر رک جاتی تھی، جہاں سنجیدگی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد جج نے سر اٹھا کر صفیہ کی طرف دیکھا، نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ عام جائیداد کے کاغذات نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک باقاعدہ وصیت بھی منسلک ہے۔ یہ سنتے ہی کمرہ عدالت میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ نبیل کے بہن بھائیوں کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے وہیں جم کر رہ گئی۔ صفیہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف اور تجسس ایک ساتھ جاگ اٹھا تھا، کیونکہ اسے اس وصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جج نے وصیت کے الفاظ بلند آواز میں پڑھنا شروع کیے تو ہر لفظ صفیہ کے دل پر نقش ہوتا چلا گیا۔ نبیل نے اپنی صاف اور واضح تحریر میں لکھا تھا کہ اس کی ساری جائیداد بلا شرط صفیہ کے نام ہے اور کوئی بھی شخص اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو شاید اس کے اپنے بھی نہ کر سکے، اور وہ اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ اس کے وہ الفاظ آئے جنہوں نے صفیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر دیا۔ نبیل نے اسے سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ اس کی موت کے بعد اپنی زندگی کو اسی دکھ اور تنہائی کی قید میں نہ رکھے، بلکہ دوبارہ شادی کرے اور ایک نئی زندگی شروع کرے۔ اس نے اسے قسم دی تھی کہ وہ اس کی اس خواہش کو ہر حال میں پورا کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ صفیہ اپنی جوانی تنہائی میں گزار دے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر صفیہ کی اس بات کو نظر انداز کرے گی تو کبھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے جج کی آواز میں بھی ہلکی سی نرمی آ گئی تھی۔ عدالت میں موجود ہر شخص خاموش ہو کر سن رہا تھا۔ وصیت میں آگے لکھا تھا کہ نبیل نے اپنی جائیداد کا جو حصہ ظاہر کیا تھا، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ اثاثے اس کے نام ہیں، جو سب کے سب صفیہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نبیل کے بہن بھائیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ وہ جن چند جائیدادوں کے لالچ میں صفیہ کو گھر سے نکالنا چاہتے تھے، حقیقت اس سے کہیں بڑی تھی۔ صفیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ نبیل نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی، اس پر کتنا اعتبار کیا۔ وصیت کے آخری حصے میں نبیل نے لکھا تھا کہ صفیہ ایک نیک دل اور باوفا عورت ہے۔ وہ جہاں بھی جائے گی خوشیاں بانٹے گی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ اس نے دعا دی تھی کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ سکون اور عزت رہے، وہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور نہ ہو۔ جج نے جب یہ وصیت پڑھ کر سنائی تو عدالت کا فیصلہ واضح تھا کہ جائیداد پر مکمل حق صرف صفیہ کا ہے اور کوئی بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ نبیل کے بہن بھائیوں کے چہرے شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گئے تھے، مگر اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ صفیہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب صرف دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی طاقت بھی شامل ہو چکی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے نبیل آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے سہارا دے رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں نبیل کی روح کے لیے دعا کی اور اس کی وصیت پورا کرنے کا عہد کیا۔ وقت گزرتا گیا اور صفیہ نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس نے نبیل کی دی ہوئی دولت کو صرف اپنے آرام کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس سے دوسروں کی مدد بھی کرنا شروع کر دی۔ وہ اکثر ایسے گھروں کی لڑکیوں کے بارے میں سوچتی تھی جو اس کی وجہ سے غربت سے رشتوں سے محروم رہ جاتی، اور اس کا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ نبیل کی وصیت کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہتے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی زندگی کو ایک نئے راستے پر لے جانا ہے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دوسری شادی کرے گی، مگر اس بار وہ کسی امیر یا جائیداد والے شخص کو نہیں چنے گی، بلکہ ایک ایسے انسان کو اپنا ساتھی بنائے گی جو کردار میں مضبوط ہو اور جو صرف اسے ایک سہارے کی ضرورت ہو۔ صفیہ نے ایک غریب مگر خوددار لڑکے کا انتخاب کیا جو اپنی محنت سے زندگی گزار رہا تھا، مگر وسائل کی کمی نے اسے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے اس لڑکے سے شادی کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، مگر صفیہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا فیصلہ درست ہے۔ اس نے اس لڑکے کے ساتھ سادہ سی شادی کی، ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں عزت، محبت اور سکون تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کو سنوارا بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر دوسروں کی مدد بھی شروع کر دی۔
اس کے اس فیصلے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی اور وہ سب اس کے احسان مند ہو گئے۔ صفیہ اکثر راتوں کو آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور نبیل کو یاد کر کے مسکرا دیتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے نہ صرف ایک اچھے شوہر کا حق ادا کیا بلکہ اس کی آخری خواہش کو بھی پورا کر کے اس کی روح کو سکون دیا۔ اس کی زندگی اب ایک نئی روشنی بھر چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان صبر اور حوصلے کا دامن نہ چھوڑے۔